بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، صورتحال میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ نواز شریف نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو رابطہ ہوا ہے بالواسطہ شہباز شریف سے وسیع تر گریٹر ڈائلاگ کے حوالے سے، اس پر نواز شریف نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کیونکہ یہ ڈائلاگ سلیکٹرز کو NRO دینے کی کوشش ہے اور ہم سلیکٹرز کو NRO نہیں دیں گے۔ بظاہر یہ ایک بڑا دھماکہ ہے اور اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کل جو پیش رفت ہوئی تھی وہ رک گئی ہے یا رک جائے گی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف نے اپنے مطالبات پر اصرار کر کے یہ بتایا ہے کہ جس سمجھوتے پر پہنچنے کی تم کوشش کر رہے ہو وہ مجھے منظور نہیں ہے، اور معاملے کو جسے کہتے ہیں کہ بارگیننگ کے لیے ایک ریٹ بڑھانا یا شرطیں لگانا یا ایک لمٹ مقرر کرنا، وہ نواز شریف نے کام کیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب فنکشنل لیگ کے آئے تھے، فنکشنل لیگ ہو یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو سندھ میں بنا ہے، اس کی قومی اسمبلی میں 3 سیٹیں ہیں، یہ مروجہ معنوں میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک گروہ ہے جسے یوں سمجھیے کہ ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے تشکیل دیا تھا۔ جس طرح کا پروجیکٹ MQM تھی یا جس طرح کا پروجیکٹ MQM حقیقی تھی یا جس طرح کا پروجیکٹ MQM کے اندر سے نکلنے والا تیسرا دھڑا پاک سرزمین پارٹی کا تھا، یا جس طرح PTI ہے، اسی طرح یہ GDA بھی ایک سیاسی پروجیکٹ ہے۔ اسے ہم مروجہ معنوں میں سیاسی پارٹی نہیں کہہ سکتے۔ اور جب یہ درانی صاحب کی قیادت میں وفد شہباز شریف سے ملا تو فوراً یہ بات سب کو پتہ چل گئی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مفاہمت کی ایک پیشکش ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی شرطیں کچھ اور ہیں اور نواز شریف کی شرطیں کچھ اور ہیں۔ ظاہر اسٹیبلشمنٹ جھکی ہے اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ صرف اتنا جھکنا کافی نہیں ہے جتنا وہ جھک رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے کہ یہ نظام جو ہے اسی طرح چلتا رہے، صرف ایک قومی اسمبلی میں ایک چہرہ مائنس کر دیا جائے اور باقی نظام کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اگر معاملات سڑکوں پر آئے، استعفے دیے گئے تو یہ نظام عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا اور وہ سارا ایڈونچر جو ہے جس پر اتنے اربوں روپے کی رقم خرچ ہوئی ہے ریاستی قومی خزانے سے، وہ ساری مشق بیکار ہو جائے گی۔ اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جھک گئی ہے اور اس کو مزید جھکنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے۔ اور رستہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جو اس وقت پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں ہی، لیکن جو آنے والے مہینے ہیں ان میں یہ معاملات زیادہ بگڑیں گے، صورتحال زیادہ ابتری کی طرف جائے گی، جس کا اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے۔ اس معاملے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو عوامی رائے ہے جو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عمران خان کو لائی اور اس کے نتیجے میں یہ تباہی آئی اور یہ عدیم النظیر بربادی آئی جسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ لیکن معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو تشویش کا دوسرا پہلو ہے وہ اگلے مہینے ہیں۔ جنوری سے جو سال شروع ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے لیے حالات زیادہ نازک ہونے والے ہیں، اور ان ساری باتوں کا تعلق معیشت سے ہے اور کچھ خارجہ امور سے ہے۔ بنیادی طور پر وہ معیشت کے گرد ہی گھومتی جتنی بھی صورتحال ہے، کیونکہ اگر معیشت نہیں ہے تو نہ ریاست ہے، نہ ریاست کی سماجی زندگی اور سماجی سکون۔ تو پیش گوئی جو ہے معاشی ماہرین کی اور جو بھی اسٹیٹسٹکس پر نظر رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگلے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے۔ سر فہرست تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی بڑھے گی، جس کے نتیجے میں سماجی انارکی پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ جرائم کی لہر بے قابو پہلے ہی ہو چکی ہے، یہ جرائم میں اضافہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان کا جو دارالحکومت اسلام آباد، جو اس سے پہلے ماضی میں پاکستان کا سب سے محفوظ علاقہ یا محفوظ شہر گنا جاتا تھا، اب وہاں شاہراہوں پر، بڑے چوکوں پر اور مصروف مقامات پر دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں اور قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں، اور یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہاں پولیس یا محکمہ داخلہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وجود تو سب کا ہے، لیکن ایک جو سسٹم ٹوٹ رہا ہے، جو نظام ایک بنایا تھا، اس میں شکست و ریخت اور دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بدامنی جو ہے پورے پنجاب کو اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ اگر اس کو فوکس کریں خبروں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جرائم اور سنگین جرائم بہت زیادہ شرح کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور پولیس ان پر قابو پانے میں ناکام ہے، کیونکہ اوپر کی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال سنگین ہوگی تو سماجی طور پر جو انارکی کی فضا بڑھے گی وہ ملکی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے اور اس کے نتیجے میں معیشت کی حالت اور دگرگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امکانات ہیں
وہ محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں. مثلاً محصولات ٹیکس کی جو وصولی حکومت کی ہے وہ ہدف پورا نہیں کر رہی ہے، اور اس ہدف میں اگلے سال مزید اس کو نیچے لانا پڑے گا، تو یہ بھی ایک تباہی کا پیش خیمہ ہوگا. اس کے علاوہ جو IMF کا دباؤ ہے اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. چین جو ہے وہ کچھ زیادہ تعاون نہیں کر رہا، وہ قرضے کے عوض بہت زیادہ سود مانگ رہا ہے، اور اس نے جو سی پیک کے ذیل میں آنے والے جتنے بھی منصوبے ہیں اور پر اس نے کام اتنا سلو کر دیا ہے کہ عملاً وہاں کام یوں سمجھیے کہ ٹھپ ہو گیا ہے. تو IMF کی شرطیں ماننے کے بغیر چارہ نہیں، اور ان شرطوں کے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بڑھیں گے. صرف یہی نہیں، ٹیکسوں کی شرح بڑھے گی، اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی بلکہ IMF کا وہ مطالبہ بھی لازمی طور پر انہیں ماننا پڑے گا جس کے تحت پاکستان کے سرکاری اداروں سے چھانٹیاں ہوں گی، برطرفیاں ہوں گی، یعنی بے روزگاری کا ایک اور ریلہ آئے گا. ایک ویشیس سرکل بن گیا ہے جس سے اب نکلنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ جوں معاملات آگے بڑھیں گے حالات معاشی طور پر اور سماجی طور پر زیادہ ابتر اور زیادہ تکلیف دہ ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ ساری بربادی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، بلکہ دباؤ، معاشی دباؤ اس طرح بھی بڑھے گا کہ پاکستان خارجہ سطح پر تنہائی کے جس مقام پر آ گیا ہے، اس سفارتی تنہائی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سعودی عرب سے اور گلف سے اور امارات سے پاکستانی کارکنوں کی واپسی کی خبر ہمیں مل سکتی ہے، بلکہ حالات اس طرح بن گئے ہیں کہ وہاں کسی وقت بھی پاکستانیوں کی نفری جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. تو نتیجے میں جو پاکستان کو باہر سے ترسیلات زر ہوتی ہیں، ریمیٹنسز جن کو کہتے ہیں، وہ کم ہو جائیں گی، اور ان کی کمی کا جو نقصان ہے وہ تقریباً ناقابل برداشت ہوگا. کیونکہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو باہر سے رقم بھیج رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، اور کچھ ایسے لوگ جن کی چھانٹیاں ہو گئی ہیں اور وہ اپنی بقایا جات بھیج رہے ہیں، تو وہ ایک معمولی سا سہارا بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ سہارا اتنا چھوٹا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہو جاتی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ تنکا بھی ہم سے چھن جائے گا. تو یہ اتنی ساری بربادیوں کا جو ہجوم ہے، اتنی آفات، اتنی مصیبتیں، اتنی بلائیں جو پاکستان پر نازل ہو گئی ہیں، اس سب کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور جو پاکستان کی بدقسمتی سے وزیر اعظم بن گیا ہے. تو عوام جو ہیں وہ اس سے آگے کی سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ذمہ دار وہ ہیں جو اسے لائے. خیر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کون لایا کون نہیں لایا، کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے، لیکن عملی نتیجہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے کامل بربادی، ایک عدیم النظیر بربادی جس کا پاکستان میں آج سے پہلے کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ملک پر ایسے حالات آئیں گے. تو ان حالات سے اسٹیبلشمنٹ صرف نظر نہیں کر سکتی، اب وہ مرحلہ نہیں رہا، چنانچہ وہ اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور وہ اس سے زیادہ پریشان ہے جتنی پریشانی نواز شریف کو ہو سکتی ہے، یا آصف زرداری کو ہو سکتی ہے، یا کسی اور کو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ پریشانی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ جو اس نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر نواز شریف کے ساتھ خاص طور پر اور PDM کے ساتھ بالعموم کوئی نہ کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے. لیکن مصالحت کا یہ راستہ مشروط ہے نواز شریف کی رضامندی سے، وہ راضی نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ انڈو کرو، رول بیک کرو، یعنی جو کچھ کیا ہے ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی، اس کی تلافی کرو. تو یہ بات وہی ہو گئی جو ایسے موقعوں پر دو مذاکراتی ٹیموں میں یا دو متحارب دھڑوں میں ہوا کرتی ہے کہ جو فریق یہ سمجھتا ہے کہ اس کا پلہ بھاری ہے وہ زیادہ شرطیں منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور نواز شریف یہی کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا منظر بنے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو GUI کے رہنما مولانا حیدری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جو اخبارات میں نہیں چھپی اور TV پر بھی نہیں چلی، وہ شاید اسی راستے پر جانا پڑے. انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا اور ہم 1 نہیں 3 استعفے مانگیں گے. ناظرین یہ اطلاعات اور اس کا حالات کا تجزیہ جو میرے ذہن میں آیا میں نے پیش کر دیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.